اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ آزمائش میں اللہ تعالیٰ اذیت دینے کے لیے نہیں، اس سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ لیں گے اتنی جلدی آزمائش ختم ہو جائے گی۔ اخلاق سے بات کرنا پریشانی سے نجات ہے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ قبولیت اور معجزوں کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے کہ نہ تمہارے دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے، نہ تمہاری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ معاملات اللہ پر چھوڑ دیں۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکیں تو بھول جائیں، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں۔ مسکرانے اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، اور یہ یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا، اور یقین رکھو معجزے صبر کرنے والوں کے لیے ہیں۔ لوگوں کی عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچیں کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا ہے یا کوئی ہمارا کھانا کھا گیا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ رزق ہمیں شاید آج اس انسان کے نصیب سے ہی ملا ہو۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں؟ یہ تو اللہ ہی کی رحمت ہے جو ہماری عزت بنائے ہوئے ہے۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ ہم جب کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے رستے پر تنہا چل پڑو۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ، اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، ایک چپ رہنا، دوسرا معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں، اور معاف کر دینے سے بہتر کوئی انتقام نہیں۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ جسم کو موت آتی ہے، کردار کو نہیں۔ اپنے کردار کو بہتر بنا لو تو موت کے بعد بھی تمہیں اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے گا۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں، اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں، اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ لوگ کہتے ہیں کردار پہ بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، مگر میں کہتی ہوں
کہ کردار پہ بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں ہر وہ رشتہ جو خاص ہوتا ہے، ہزاروں یار بن جاتے ہیں جب پیسہ پاس ہوتا ہے۔ دنیا داروں پر اپنی دکھ مت ظاہر کرو کہ یہ وہاں چوٹ ضرور لگاتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہوتا ہے۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے اور بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے، وہ چاہے کسی مومن کا ہو یا کسی کافر کا۔ رازدار جتنے کم بناؤ گے دھوکہ بھی اتنا کم کھاؤ گے، کیونکہ آپ کی کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ دوسروں کا برا وقت اتنا دلچسپ تماشا ہوتا ہے کہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کا سرکس یاد نہیں رہتا۔ کچھ حادثات انسان کو رب سے جوڑنے اور گناہ چھوڑنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتا، دلوں میں جگہیں بھی فنگر پرنٹس کی طرح ہوتی ہیں جو کہ کسی اور سے میچ نہیں ہوتی۔ خدایا اسے مایوس نہ کرنا جس کے پاس تیرے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔